سے الگ ہے سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم۔ آداب ناظرین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو پیش قدم اور میں ہوں آپ کی میزبان ماریا بیگ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک اہم اور دلچسپ موضوع پر بات کریں گے جو ہمارے معاشرے میں رفتہ رفتہ ایک مثبت تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے خواتین کا کاروباری دنیا میں قدم رکھنا اور آج کے دور میں رہنمائی یعنی کنسلٹنسی کی بڑھتی ہوئی اہمیت۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی خواتین نہ صرف تعلیم حاصل کر رہی ہیں بلکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی قابلیت کا لوہا بھی منوا رہی ہیں۔ بہت سی خواتین اب روزگار کے روایتی طریقوں سے ہٹ کر خود کش کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ چھوٹے کاروبار، آن لائن کام اور مختلف ہنر سیکھ کر وہ خود مختار بن رہی ہیں۔ ایسے میں کنسلٹنسی یعنی رہنمائی فراہم کرنے والے ادارے ایک مددگار ساتھی بن کر سامنے آئے ہیں۔ یہ ادارے نہ صرف صحیح مشورے دیتے ہیں بلکہ خواتین کو نئی راہیں دکھانے، ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور بہتر فیصلہ لینے میں مدد دیتے ہیں۔ آج کے دور میں جب مواقع بدل رہے ہیں، کنسلٹنسی کا کردار بہت اہم ہو چکا ہے۔ اسی خلا کو پر کرنے کے لیے کچھ باہمت شخصیات نے آگے بڑھ کر اقدامات کیے ہیں۔ ہماری آج کی مہمان ایسی ہی دو بہنیں ہیں جنہوں نے 10 سال پہلے ایک تعلیمی کنسلٹنسی قائم کی جس کا نام کریٹو مائنڈز انٹرنیشنل ایجوکیشن ہے۔ یہ ادارہ حیدر پورہ کشمیر میں واقع ہے اور طلباء کو نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرونی ملک اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہ کنسلٹنسی طلباء کے لیے ہندوستان اور بیرونی ملک اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ 5 سال تک مکمل سرپرستی مہیا کرتی ہے تاکہ بیرونی ملک جانے والے طلباء کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ والدین کے خدشات کو دور کرنے کے لیے تفصیلی مشاورت فراہم کرتی ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کے تعلیمی فیصلے پر اعتماد ہوں۔ یہ ایک شاندار مثال ہے کہ کس طرح خواتین کاروباری دنیا میں نہ صرف خود کو منوا رہی ہیں بلکہ بے روزگاری اور تعلیمی مشکلات کے حل کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اس ادارے کی بانی جنہوں نے اپنی محنت، لگن اور حوصلے سے یہ کامیاب ادارہ قائم کیا۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے یہ سفر کیسے شروع کیا، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان کا ادارہ طلباء کی مدد کے لیے کس طرح کام کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ فاطمہ جی جو کریٹو مائنڈز انٹرنیشنل ایجوکیشن کی شریک بانی ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ فاطمہ جی، سب سے پہلے تو ریڈیو پیش قدم کے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ تعلیمی مشاورتی اداروں کا کردار کیا ہے؟ السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے ساتھ جڑے رہے۔ ہماری کنسلٹنسی کا نام کریٹو مائنڈز انٹرنیشنل ایجوکیشن ہے جو پچھلے 10 سال سے موصول ہے حیدر پورہ 7 اسکوائر مال میں۔ کنسلٹنسیز کا یہ رول ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج کل کی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کریئر گائیڈنس ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ایسے بھی فیملیز ہے جہاں ایجوکیٹڈ پرسنس نہیں رہتے ہیں جو ان کو انفارمیشن دے کہ کون سا کورس لینا چاہیے، کون سا کورس نہیں لینا چاہیے، آپ کا فیوچر کس میں سیکیور ہے ایز پر یور پرسنٹیج، ایز پر یور اسکلس۔ تو اس حساب سے کنسلٹنسیز کا رول یہ ہے کہ یہ کریئر کاؤنسلنگ اور گائیڈنس کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کو ہر ایک کورس میں، چاہے وہ میڈیکل ہو، چاہے وہ ہیومینٹیز ہو، چاہے وہ مینجمنٹ ہو، چاہے وہ پیرامیڈیکل کورسز ہو۔ تو ان سارے کورسز میں ہم ان کو اچھے سے گائیڈنس کرتے اور انفارمیشن بھی دیتے، اور اگر کوئی بچہ ولنگ ہے باہر جانے کے لیے، ان کو اچھے کالجز کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی ہے تو ہم ان کو پراپر گائیڈ کرتے، اسی لیے کنسلٹنسیز امپورٹنٹ ہے۔
آج کل بہت ساری جعلی کنسلٹنسیز چل رہی ہیں، آپ کے خیال میں طلبہ کیسے پہچانے کہ کوئی کنسلٹنسی قابل اعتماد ہے یا نہیں؟ کہ اگر اسٹوڈنٹ کو سرچ آؤٹ کرنا ہے کہ سب سے ریلیونٹ اور سب سے اچھی کنسلٹنسی اس کے لیے کون سی ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز وہ کنسلٹنسی پرسنلی وزٹ کرے، آفس ان کے وزٹ کرے، ان کو کچھ انفارمیشن خود بھی گیدر کرے تاکہ وہ ان سے جو انفارمیشن لے وہ پھر کراس کویشچن کرے تاکہ وہ ان کی جو کنسرن انفارمیشن ہے وہ کریکٹ ہے کہ نہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اگر ان کو ایڈمیشن کے لیے جانا ہے، ان کو دیکھنا ہے کہ یہ کنسلٹنسی صحیح ہے، ان کے پاس پچھلا ریکارڈ کیسا ہے، تو وہ ان سے ان کے جو بیک گراؤنڈ میں جو بھی میں اسٹوڈنٹس گئے ہوئے ہیں ان کے تھرو، ان کے کانٹیکٹس، ان کے پیرنٹس کے کانٹیکٹ کی ڈیٹیلز یا ان کے کنسرن جو بھی اسٹوڈنٹس کالجز میں پڑھتے ہیں ان سے ڈیٹیل میں بات کر کے اپنی کنفرمیشن لے سکتے ہیں. آپ نے کب ایڈمیشن لیا، آپ نے ان کے تھرو کیا کیا سروسز لی، آپ کو کیسے انہوں نے گائیڈ کیا، ساری پراپر A to Z تھنگس ان سے آپ موصول کر سکتے ہیں. وہ تبھی کر سکتے ہیں آپ جب آپ کنسلٹنسی کے پاس جائیں گے. اگر وہ اوتھینٹک ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو، چاہے وہ اپنے نمبر سے، چاہے وہ ڈائریکٹ آپ کو نمبر دے گی اسٹوڈنٹ کا یا پیرنٹ کا، آپ ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہو. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو یہ لگے گا کہ کنسلٹنسی ریلائبل ہے کہ نہیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے کسی کنسرن کالج میں ایڈمیشن لیا تو وہ کنسرن کالج ان کو ایک آتھرائزیشن لیٹر بھی دیتا ہے، اور سیکنڈ پارٹ یہ کہ آپ کو وہاں سے ایڈمیشن لیٹر بھی آ جاتا ہے جو آپ نے پروویژنل ایڈمیشن کیا ہوتا ہے. تو وہ آپ کنسرن کالج کو میل بھی کر سکتے ہو تاکہ اپنی کنسلٹنسی کو بول کے کہ میں نے میل کیا اپنے پرسنل میل سے، مجھے رپلائی آنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا، آپ کو اوتھینٹسٹی ملے گی، فی کی بھی اور ایڈمیشن کی بھی. فاطمہ جی، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے آج ہمارے ساتھ وقت نکالا اور ہمیں اتنی قیمتی معلومات فراہم کی. امید ہے کہ ہمارے سامعین کو اس گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور یہ ان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے گی. سامعین، آج کی گفتگو نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ تعلیم اور روزگار کا مسئلہ صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہے. ہمیں نہ صرف تعلیمی اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا بلکہ والدین اور طلبہ کی بہتر رہنمائی کے لیے بھی عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے. آج کا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ پہنچا ہوگا. اگلی نشست میں ہم ایک اور اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. سب سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز.